فالعجب ممن يعلم ان كل ما جاء به من النعم من الله ثم لا يستحيي من الاستعانة بها على ما نهاه اخي المسلم ها انت قد عرفت فضيلة الشكر وحقيقته واقسامه فقل لي بربك هل انت من الشاكرين حقا هل انت من المحبين لله صدقا هل انت من الخاضعين لله شكرا هل انت من المعترفين لله بالفضل والنعمة هل انت من المثنين على الله عز وجل بها هل ظهر اثر الشكر على قلبك هل ظهر اثر الشكر على لسانك هل ظهر اثر الشكر على جوارحك هل ظهر اثر الشكر على اخلاقك وتعاملاتك. فالعجب، بس حیرت کی بات ہے، تعجب ہے، ممن، اس سے جو یعلم جانتا ہے، ان کل ما جاء به من النعم من اللہ، کہ اس کے پاس جو بھی نعمتیں آئی ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ نے دی ہیں. ثم لا یستحی، پھر وہ شرماتا نہیں، کس بات سے؟ من الاستعانۃ بها، مدد لینے سے، علی ما نہاہ، اس کام پر جس سے اس نے روکا ہے. یہ جانتے بوجھتے کہ ہر چیز اللہ نے مجھے دی ہے، پھر انہی چیزوں سے اللہ کی نافرمانی کے کام کرتے ہیں. مثلاً زبان کس نے دی؟ بولنے کی قوت کس نے دی؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اس بیان سے ہم کیا کام لے رہے ہیں؟ زیادہ تر ہم کیا بیان کرتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ اللہ سوچئے تو صحیح، کیا کیا بولتے ہیں؟ زیادہ تر شکر کے کلمات بولتے ہیں اس سے، یا شکوے شکایات کے کلمات بولتے ہیں؟ پھر کہاں سے ہوئے ہم شکر گزار؟ اخی المسلم، میرے مسلمان بھائی، ہا انت قد عرفت فضیلۃ الشکر وحقیقتہ واقسامہ فقل لی بربک هل انت من الشاکرین حقا هل انت من المحبین للہ صدقا. یہ دیکھو تم پہچان گئے شکر کی فضیلت کو اور اس کی حقیقت اور اس کی اقسام کو. فقل لی، تو ذرا بتاؤ مجھے، بربک، تیرے رب کی قسم، هل انت من الشاکرین حقا، کیا تم حقیقت میں یا در حقیقت شکر گزاروں میں سے ہو؟ هل انت من المحبین للہ صدقا، کیا تم واقعی سچی محبت کرنے والے ہو اللہ سے؟ هل انت من الخاضعین للہ شکرا، کیا تم واقعی اللہ کے لیے شکر کی وجہ سے عاجزی اختیار کرنے والے ہو، جھکنے والے ہو؟ هل انت من المعترفین للہ بالفضل والنعمہ، کیا تم اللہ کے لیے اعتراف کرنے والے ہو اس کے فضل اور نعمت کا؟ کیا تم اللہ کے فضل اور نعمت کا اعتراف کرنے والوں میں سے ہو؟ هل انت من المثنین علی اللہ عز وجل بها، کیا تم ان نعمتوں کے ملنے پر اللہ عز وجل کی ثنا کرنے والوں میں سے ہو، تعریف کرنے والوں میں سے ہو؟ هل ظہر اثر الشکر علی قلبک، هل ظہر اثر الشکر علی لسانک، هل ظہر اثر الشکر علی جوارحک، هل ظہر اثر الشکر علی اخلاقک وتعاملاتک. کیا ظاہر ہوا ہے شکر کا اثر تمہارے دل پر؟ کیا ظاہر ہوا ہے شکر کا اثر تمہاری زبان پر؟ کیا ظاہر ہوا ہے شکر کا اثر تمہارے اعضاء پر؟ کیا ظاہر ہوا ہے شکر کا اثر تمہارے اخلاق اور معاملات پر؟ کیا نظر آتا ہے کہ واقعی تم شکر گزار بندے ہو؟ آپ دیکھیے کہ ہم اپنے آپ کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے جو اسپاؤز ہیں، ہسبینڈ ہیں، ان سے یا اور رشتہ داروں سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ مجھے کیسا پاتے ہیں، کیا آپ کو میں شکر گزار بندی لگتی ہوں یا نہیں. ہوتا ہے نا، ہر شخص کا ایک امیج ہوتا ہے، ایک امپریشن ہوتا ہے. اثر یہی تو ہے، امپریشن، کہ آپ کا امپریشن آپ کے آس پاس والوں پر کیا ہے، کہ آپ ایک شکر گزار انسان ہیں یا ایک ناشکری بندی ہے. کون ہے آپ کی زبان پر کیا ہوتا ہے، آپ کے دل میں عموماً کیا ہوتا ہے، آپ کے جو تاثرات ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، ان میں کیا جھلکتا ہے. کیونکہ آپ شکر گزار اللہ کے بھی ہوتے ہیں اور بندوں کے بھی ہوتے ہیں. مثلا اگر میں آپ کی شکر گزار ہوں تو پھر آپ کے ساتھ کیا کروں گی؟
عاجزی سے بات کروں گی، چڑھائی نہیں کروں گی. اور کیا کروں گی؟ کیونکہ خضوع ہے نا شکر میں سے. اور محبت کا معاملہ کروں گی، نفرت کا نہیں. اور اطاعت کا کروں گی، نافرمانی کا نہیں. اللہ ہو یا بندوں میں سے ہمارے والدین ہوں یا بڑے ہوں، استاد ہوں، ہمارے بزرگ ہوں، ہمارے کوئی محسن ہو چاہے چھوٹے ہی کیوں نہ ہو. ایون جو ہماری میڈز ہیں، کیا وہ ہماری محسن ہیں یا نہیں؟ بتائیے. ہمارے ہیلپرز ہمارے محسن ہیں یا نہیں؟ کیا ہم نے ان کا شکر ادا کیا؟ ہم تو ان کو انسان ہی نہیں سمجھتے، وہ پرلے درجے کی کوئی مخلوق سمجھتے ہیں. اگر ہم ان کو اپنا محسن مانتے تو ان سے مسکرا کے بات کرتے، نرمی سے بات کرتے، ان کی ضروریات کا خیال رکھتے، ان کو وقت پہ تنخواہ دیتے، ان کے غم و دکھوں کو کسی وقت سن لیتے، ان کے کام میں کچھ کمی کر دیتے، ان پر کچھ احسان کر دیتے. لیکن ہم ان کا احسان کب مانتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں وہ 4 روپے نہیں دیتے تمہیں، احسان کس چیز کا؟ ہمارا احسان ہے تم پر کہ ہم نے تمہیں رکھا ہوا ہے. جو بھی کوئی آپ کے کام آتا ہے، خواہ پیسے لے کے آتا ہے یا بغیر اس کے آتا ہے، وہ آپ کا محسن ہے. بعض اوقات آپ کی جیب میں پیسے ہوتے ہیں لیکن کوئی آپ کو ملتا نہیں ہے اپنی خدمت کے لیے. اچھے مددگاروں کا ملنا، دین کے راستے میں اچھے مددگاروں کا ملنا، انصار اللہ کا ملنا. ہم اپنے ساتھیوں پر کتنے شکر گزار ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے یہ ساتھی بھی، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے جو دین کے کام میں ہمارے ساتھ چل رہے ہیں. ان کی آمد پر ہم کتنے خوش ہوتے ہیں، ان کی موجودگی کو کتنا خوش ہوتے ہیں، اور اگر وہ نظر نہ آئے تو ہم کتنا ان کو مس کرتے ہیں یا ان سب کو بلائے جان سمجھتے ہیں. ایک چھوٹی سی ایکسرسائز کیجیے، جتنے بھی لوگوں سے آپ کا تعلق ہے ان کے احسان گنیے، یاد کیجیے، ان کے لیے دعا کیجیے. جو بھی لوگ آپ کے انٹریکشن میں ہیں، یعنی معاملات کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں نا، جب آپ احسان مانیں گے نا کہ وہ آپ کے کام میں مددگار ہیں، تو جب وہ آئیں گے تو آپ ویلکم کریں گے، مسکرائیں گے، دیکھیں گے، خوش ہوں گے، سلام کریں گے، اٹھیں گے. اور کسی وقت اپنے کسی جسچر سے، کسی ایکشن سے آپ اس کا اظہار کریں گے کہ میں آپ کی شکر گزار ہوں کیونکہ آپ اللہ کے راستے میں میری مددگار ہیں. کوئی بھی اللہ کے راستے میں ہمارا مددگار ہے کسی بھی طرح، کیونکہ ان ساتھیوں کی کمپنی میں ہی تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اگر یہ سب چلے جائیں تو ہم اکیلے کیا کر سکتے ہیں؟ یہ ہمیں نیکی کرنے کا موقع دے رہے ہیں، تعاونوا علی البر والتقوی کر رہے ہیں، ہمارے تقوی میں اضافے کا ذریعہ ہے، ہماری خیرات اور حسنات کو بڑھانے کا ذریعہ ہے، ہمارے صدقہ جاریہ کے پروجیکٹس کو سپورٹ کرنے کا ذریعہ ہے. چاہے وہ ڈائریکٹ ہم پر احسان نہیں کر رہے، لیکن آپ ایک کام جو کر رہے ہیں اس میں جو آپ کو مدد دے رہے ہیں، تو وہ کام آپ کے لیے صدقہ جاریہ اور ان کے لیے تبھی بنے گا نا جب آپ مل کے اکٹھے ہو کے کوئی کام کریں گے. تو ہر شخص قدر کے لائق ہے. حتیٰ کہ ان لوگوں کے بارے میں بھی سوچئے جن سے آپ کو کوئی ضد ہے، چڑ ہے، آپ کو اچھے نہیں لگتے. مثلا ساس، اس کا کیا احسان ہے آپ پر؟ ہے کوئی؟ گنی ہے نا، سوچئے نا. آپ اسے دیکھنا ہی نہیں چاہتے. جی آپ دیکھیے کہ اس نے آپ کے شوہر کو پیدا کیا، کھلایا پلایا، بڑا کیا، اس کے لیے دعائیں مانگی، اس کو پڑھایا، اس کے لیے اس پہ غصہ بھی کیا کہ وہ کوئی انسان بن جائے تاکہ آپ کے قابل ہو سکے. تو یہ احسان نہیں؟ اگر وہ صحیح تربیت ہی نہ کرتی، پرورش نہ کرتی، تو آپ یہ سب کچھ کہاں سے انجوائے کرتے؟ اسی طرح جو اس کی فیملی کے باقی افراد ہیں، ان کا بھی کچھ نہ کچھ حصہ ہوتا ہے اس میں. لیکن ہم کچھ لوگوں کے احسان کو قطعاً نہیں ماننا چاہتے کیونکہ ہمیں ان سے کچھ نہ کچھ ضد ہے. تو جس سے ضد بھی ہے نا، اس کی بھی خوبی کو دیکھیں، تب آپ شکر گزار بنیں گے. جو ڈائیورز ہوتے ہیں نا، وہی جا کے موتی چن سکتے ہیں. وہ ڈائیونگ آسان کام ہے.
سطح کے اوپر نہیں صرف دیکھیں، اندر دیکھیں، ڈیپ ڈاؤن جا کے کسی بھی چیز میں دیکھیں کہ اس کا کیا فائدہ پہنچ رہا ہے مجھے. پھر کمپلینٹس نہیں ہوں گی، یہ کم از کم تو ہو جائیں گی. اب مثلا سورج ہے، آپ کو دھوپ لگتی ہے، یا دھوپ اندر آ جاتی ہے کمرے کے، اب اس پہ آپ بازار ہو رہے ہیں. لیکن آپ دیکھیے سورج تو معمور ہے، اس نے تو یہی کرنا ہے اور اس کے تو بہت سے فائدے ہیں. تو جو ہی آپ کو فائدے یاد آئیں گے نا تو آپ بازاری سے باہر نکل آئیں گے، آپ پازیٹو ہو جائیں گے. اخی المسلم الحبیب لنکن اکثر صراحة فنقول هل من الشکر على نعمت الاسلام ان يتشبه المسلم والمسلمة بغیر المسلمین من المغضوب علیہم والضالین. هل من الشکر على النعم ما تفعله كثير من النساء اليوم من التبرج واتباع المودات ولبس الملابس الفاطنة التي خرجنا بها عن حدود الشرع والحياء والحشمة والعفاف. هل من الشكر تضييع كثير من المسلمين للصلوات وتركهم الجمع والجماعات واتباعهم للبدع والضلالات. هل من الشكر تهاون الكثيرين بصيام شهر رمضان وتضييع نهاره في النوم وليله في السهر امام شاشات التلفاز ولعب البلوت والنرد. هل من الشكر تأخير كثير من المسلمين لحج الفريضة مع تمام قدرتهم واستطاعتهم. هل من الشكر منع الزكاة وقبض الأيدي عن الصدقات وترك الانفاق في وجوه البر والخير. اخی المسلم الحبیب، اے پیارے مسلمان بھائی میرے، لنکن چاہیے کہ ہوں ہم اکثر صراحتاً ذرا مزید وضاحت سے بات کرنے والے. فنقول تو ہم کہیں گے، حل من الشکری کیا یہ شکر میں سے ہے، علی نعمت الاسلامی اسلام کی نعمت پر شکر گزار ہونا ہے، ان یتشبہ المسلم والمسلمۃ کہ مسلمان مرد اور عورت مشابہت اختیار کریں، بغیر المسلمین نان مسلمز کی، من المغضوب علیہم والضالین ان نان مسلمز کی جن پر اللہ کا غضب ہوا اور جو بھٹک گئے. کیا یہ نعمت اسلام پر شکر گزاری ہوگی؟ حل من الشکر علی النعام کیا یہ بھی نعمتوں کا شکر ہے، ما تفعلہ کثیر من النساء اليوم جو آج بہت سی عورتیں کر رہی ہیں، من التبرج زینت کے اظہار کے ساتھ، واتباع المودات اور رنگ نکھارنے والی چیزوں کے پیچھے لگ کر، ولبس الملابس الفاتنۃ اور فتنے میں ڈالنے والے فتنہ انگیز لباس پہن کر، التی خرجنا بہا جن کے ساتھ وہ نکلتی ہیں، عن حدود الشرع والحیاء شریعت اور حیا کی حدود سے، والحشمۃ والعفاف وقار اور پاک دامنی کی حدوں سے باہر نکل جاتی ہیں. کیا واقعی یہ بھی شکر گزاری ہے لباس کی نعمت پر؟ اور سچ پوچھے تو مجھے آج کی عورت کے لباس کی سمجھ نہیں آتی کہ وہ پاجامہ تنگ کیوں پہنتی ہے، اور تنگ پاجامہ پہن کے اپنے چاک لمبے کیوں کرتی ہے؟ وہ کیوں؟ کیا مقصد ہے؟ ٹانگوں کی شیپ سب کو دکھانا، محرم نامحرم عورت مرد سب کو، بچے، اور پھر باریک کپڑے بھی پہننا. کیا یہ شکر گزاری میں سے ہے؟ اپنا آپ وہ کچھ دکھانا جس کا دکھانا اللہ نے منع کیا، کیا اس کو دکھانا شکر گزاری ہے؟ ہم نے چوک کیوں کھولے ہوئے ہیں اتنے لمبے لمبے اوپر تک، جس میں سے ہماری ہپس، ہماری ٹانگیں، اوپر کا حصہ سب کچھ بالکل نظر آ رہا ہو؟ کیوں؟ کیا مقصد ہے کھولنے کا؟ باریک کپڑے پہننے کا مقصد کیا ہے؟ ٹائٹ کپڑے پہننے کا مقصد کیا ہے؟ سلیو لیس کیوں پہنتے ہیں؟ کیا مقصد؟ ہمیں اپنا آپ کیوں دکھانا ہے؟ کسی کو کیوں دکھانا چاہتے ہیں؟ کیا ہم اتنے ہی چیپ ہیں کہ ہم سب کے لیے نظارہ بن جائیں، مفت کا نظارہ؟ اس سے کون خوش ہوتا ہے؟ اس سے کون راضی ہو رہا ہے؟ کون ہنستا ہے آپ پر؟ شیطان. اور کون ناراض ہوتا ہے؟ رحمان. جانا کہ اس کے پاس ہے واپس.
صحابیات نے تو سورت نور اتری اور اپنے آپ کو ڈھانپ لیا، ہم نے پڑھ کے پھر اتار دیا سب کچھ. کسی عالم نے ذکر کیا کہ کسی عورت پر اللہ کی ناراضگی کا اظہار اس طرح ہوتا ہے کہ وہ اپنا لباس مختصر کر دیتی ہے یا ننگی ہوتی ہے لباس پہن کر بھی، کیونکہ شیطان نے آدم اور حوا کا لباس اتروایا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے جنت کا لباس آدم اور حوا سے کیوں لیا تھا؟ خوش ہو کر یا ناراض ہو کر؟ تو کسی عورت کا صحیح لباس نہ پہننا اس پر اللہ کی رضا کا اظہار ہے یا ناراضگی کا؟ جب اللہ تعالیٰ کسی عورت سے ناراض ہوتا ہے نا تو پھر اس سے یہ سمجھ بوجھ چھین لیتا ہے کہ اسے اپنا ننگا پن نظر نہیں آتا. وہ ننگی ہو رہی ہے سب کے سامنے مگر اس کو احساس نہیں. شیطان چاہتا یہی تھا کہ ایسا کام کرواؤں کہ بس وہ بے لباس ہو جائے، بے آبرو ہو جائے. تو اس نے وہ کروایا جو اللہ کی نافرمانی کا کام تھا، جس سے اللہ نے منع کیا. تو وہی ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے لباس لے لیا. تو اللہ تعالیٰ کا لباس لے لینا کسی سے کیا ہے؟ جب اللہ کسی سے راضی ہوتا ہے تو نعمت دیتا ہے نا، نعمت چھینتا تو نہیں. لباس انسان کے لیے نعمت ہے. اپنے آپ کو ڈھانپنا ایک نعمت ہے جو ہمیں ملی ہے، جانوروں کو نہیں ملی. آپ دیکھیں جانوروں کے شرم والے اعضاء بھی سامنے نظر آ رہے ہوتے، کتنے برے لگتے ہیں نا. بعض کا نظر پڑ جائے کسی گھوڑے پہ یا کسی بلی کتے پہ، اس نے اپنی دم اٹھائی ہوئی ہو، پیچھے سے ننگا ہو رہا ہو، عجیب سا لگتا ہے، دیکھنے کو دل نہیں کرتا. اللہ نے ہمیں ڈھانپ دیا. لیکن اگر ہم بھی اتنے ٹائٹ پہن رہے کہ ہماری بھی یہ ساری جگہیں کھل کھل کے نظر آ رہی ہیں، اور خاص طور پر اگر نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور پیچھے سے سب کچھ دکھ رہا ہے، تو کیا یہ اللہ کی رضا کی علامت ہے؟ ہم سب ایک ایکسرسائز کریں، شیشے پہ جا کے اپنا لباس دیکھیں کیسے لگ رہے، اور پنکھا چلا کے ذرا کھڑے ہوں تاکہ پتہ چلے جو قمیضیں اڑتی ہیں تو پیچھے سے کیا دکھتا ہے اور دوسروں کو کیا دکھ رہا ہے. کیونکہ ہمیں تو خود پہن کے خود دکھ نہیں نہ رہا کہ ہم نے جو لمبے چاک کھول لیے یا بالکل سی تھرو بازو اور قمیصیں پہن لی، تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کیا یہ واقعی شکر گزاری کا کام ہے؟ حل من الشکر تضییع کثیر من المسلمین للصلوات، کیا یہ بھی شکر میں سے ہے بہت سے مسلمانوں کا نمازوں کو ضائع کرنا، لیٹ پڑھنا؟ ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. وترکہم الجمعہ والجماعات، اور ان کا جمعہ اور جماعتوں کو ضائع کرنا. جمعے کی نماز کے لیے نہیں جا رہے، نماز مسجد میں نہیں پڑھ رہے، جماعت سے نہیں پڑھ رہے، کیا یہ شکر گزاری ہے؟ واتباعہم للبدع والضلالات، اور ان کا بدعتوں اور گمراہی کے کاموں کا پیچھا کرنا، اس کا پیروکار ہونا، کیا یہ شکر گزاری نہیں ہے؟ حل من الشکر تہاون الکثیرین بصیام شہر رمضان، کیا بہت سے لوگوں کا رمضان کے مہینے کے روزوں کو اہمیت نہ دینا یہ بھی شکر ہے؟ بہت سے جوان لڑکے یونیورسٹیز وغیرہ میں پڑھ رہے ہیں، روزے نہیں رکھ رہے، کیا اسائنمنٹ کرنی ہے، پروجیکٹ کرنا ہے، ایگزام آ گیا ہے. حالانکہ اگر تھوڑی سی بھی ہمت کریں تو اللہ تعالیٰ ایسی برکت دیتا ہے کہ سبھی کچھ ہو جاتا ہے. وَتَضْيِعُ نَهَارِهِ فِي النَّوْمِ، دن میں وقت سو کے گزار دینا. وَلَيْلِهِ فِي السَّحَرِ، اور رات جاگ کے گزارنا. امام شاشات التلفاز، ٹیلی ویژن کی سکرینز کے آگے. رمضان کے دن کو سو کے ضائع کرنا، یعنی روزہ رکھنا، کچھ نہ رکھتے نہیں، کچھ نہ جو رکھ کے دن کو سوتے رہتے ہیں، رات کو ٹیلی ویژن کے آگے بیٹھے رہتے ہیں. وَاللُّعَبِ الْبَلُوطِ وَالنَّرَدِ، اور سنوکر اور شطرنج جیسے کھیل کھیلتے رہنا راتوں کو رمضان کی. حل من الشکر تأخیر کثیر من المسلمین لحج الفریضۃ، کیا یہ بھی شکر میں سے ہے بہت سے مسلمانوں کا فریضہ حج کو ٹالتے رہنا. مع تمام قدرتہم واستطاعتہم، اپنی پوری قدرت استطاعت کے باوجود حج پہ نہ جانا. حل من الشکر منع الزکاۃ، کیا زکوٰۃ نہ دینا بھی شکر گزاری ہے؟
وقبض الایدی عن الصدقات، اور صدقات سے اپنے ہاتھ روک لینا، صدقہ نہ کرنا جو اللہ نے دیا اس میں سے دوسرے کو نہ دینا، کیا یہ بھی شکر گزاری ہے؟ مال کی شکر گزاری کیا ہے؟ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، تم دوسروں پہ احسان کرو جیسے اللہ نے تم پر احسان کیا. وَتَرْكُ الْإِنفَاقِ فِي وُجُوهِ الْبِرِّ وَالْخَيْرِ، اور نیکی اور خیر کے کاموں میں انفاق سے ہاتھ روک لینا، انفاق فی سبیل اللہ نہ کرنا. یعنی ہمارے سامنے کئی پروجیکٹس آتے ہیں لیکن ہم ان میں کوئی حصہ نہیں ڈالتے. ہونا کیا چاہیے، جب کسی نیکی کے کام کا پتہ چلے ہمارے دروازے پہ ہو رہی ہو یا کسی دوسری جگہ پہ ہو رہی، ہم کچھ حصہ ڈال دیں کہ ہمارا بھی حصہ پڑ جائے. کیا پتہ یہ ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے. کیونکہ وہ چیزیں جس میں انسان حصہ ڈالتا ہے اور اس کا فائدہ اس کو پہنچتا ہے وہ کم درجے کی نیکی ہے. وہ جہاں حصہ ڈالتا ہے اور اس کا کوئی فائدہ آپ کو نہیں پہنچ رہا وہ بڑی نیکی ہے. آپ مثلا کسی ایسے علاقے میں کنواں کھدواتے ہیں، اسکول بنواتے ہیں جس میں سے آپ پانی نہیں پی رہے، نہ آپ کے بچے وہاں پڑھ رہے ہیں، وہ زیادہ بڑی نیکی ہے، زیادہ بڑی شکر گزاری ہے، کیونکہ آپ اس کا دنیا میں کوئی ریٹرن نہیں لے رہے، آپ نے اللہ کی خاطر کیا ہے. الذی ينفق مالہ رئاء الناس، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنا مال دکھاوے کے لیے بس خرچ کرتے ہیں، وہاں خرچ کرتے ہیں جہاں کوئی مان جائے کہ خرچ کیا ہے، نام بڑھے، شہرت ہو، اور جہاں نام اور شہرت کی بات نہ ہو وہاں خرچ بھی نہیں کرتے. تو مومن کیسا ہوتا ہے؟ الذی یؤتی مالہ یتزکی، جو اپنا مال پاک ہونے کے لیے دیتا ہے. وما لأحد عنده من نعمت تجزا، اس کے اوپر کسی کا احسان نہیں ہوتا جس کا بدلہ دینے کے لیے وہ خرچ کرتا ہے. الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، مگر یہ کہ وہ اپنے رب اعلی کا چہرہ چاہتا ہے، اپنے رب کا دیدار کرنا چاہتا ہے کل. وَلَسَوْفَ يَرْضَى، وہ ضرور اس سے راضی ہو جائے گا. تو یہ ہے شکر گزاری کہ صرف اللہ کی رضا میں خرچ کرنا. هل من الشکر محاربۃ اللہ عز وجل عن طریق التعامل بالربا، کیا یہ بھی شکر میں سے ہے اللہ کے خلاف کھلم کھلا جنگ کرنا، سود کے راستے پر چل کر، یعنی سودی معاملہ کر کے، طریق التعامل بالربا، ربا کے ساتھ معاملہ کر کے، ربا کا لین دین کر کے کام کرنا، سود لینا دینا، کیا یہ بھی شکر گزاری ہے؟ والعمل فی مؤسساتہ، اور اس کے اداروں میں کام کرنا، کیا یہ بھی شکر گزاری ہے؟ یعنی ایسے اداروں میں کام کرنا جہاں سود کا لین دین ہوتا ہو. هل من الشکر احضار الاموال الطائلة فی جلب الدخان، کیا یہ بھی شکر ہے کہ بہت بھاری مال کو ضائع کرنا، سرمایہ کو ضائع کرنا، نشہ آور چیزیں لینے کے لیے، دخان ہوتا سگریٹ حاصل کرنے کے لیے، جلب ہوتا حاصل کرنا، والمخدرات اور والمسکرات، مسکرات نشہ آور، مخدرات سکون آور ادویات، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، من السموم القاتلتی، جو زہر قاتل ہوتی ہیں چیزیں. یعنی اپنے مال سے سگریٹ خریدنا، شراب خریدنا، نشہ آور چیزیں خریدنا، کیا یہ مال کا شکر ہے؟ ایسی جگہوں پر مال ضائع کرنا، یہ کسی بھی جگہ اسراف کرنا. حل من شکر النعمت ما یفعلہ کثیر من شبابنا، کیا یہ بھی نعمت کا شکر ہے جو آج ہمارے بہت سے نوجوان کر رہے ہیں، یوتھ کر رہی ہے. من اتلاف لسیاراتہم، اپنی گاڑیوں کو نقصان دے کر، ضائع کر کے. بالتفحیط، ٹائر برننگ کر کے، گاڑیوں کے ٹائر گھسیٹ گھسیٹ کے جو جاتے ہیں، شور کرتے ہیں. والتتعیس، اور ڈرفٹنگ کر کے. والسرعۃ الجنونیت، اور جنونی تیز رفتاری کے ساتھ. یعنی وہ لڑکے جن کو ینگ عمر میں مالدار ماں باپ گاڑیاں لے دیتے ہیں اور وہ گاڑیوں کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں، ان کے ٹائر گھسیٹ کے یا ان کے تیز رفتاری سے ایکسیڈنٹ کر کے یا پھر ڈرفٹنگ کر کے، گول گول گھوم کے اور اوپر کھڑے ہو کے اور کبھی کسی طرح اپنی جانیں بھی ضائع کرنا اور گاڑیوں کو بھی نقصان دینا. حل من الشکر استخدام نعمت الہاتف فی المعاکسات، کیا یہ بھی نعمت کا شکر ہے کہ ٹیلی فون کو استعمال کیا جائے منفی کاموں میں،
رانگ کالز کی جائیں، بےہودہ باتیں، ناجائز دوستیاں، غلط قسم کے ٹیکسٹ. اور اب تو چونکہ نیٹ بھی ہوتا ہے بہت سے اسمارٹ فونز پر، تو اس میں پھر بےہودہ فلمیں دیکھنا، ننگی تصویریں دیکھنا. کیا یہ ٹیلی فون کی نعمت کا شکرانہ ہے؟ وتضییع الاوقات، اور وقت کا ضائع کرنا. اب دیکھیے کہ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں، لیکن اصل میں وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں. وہ کام کوئی اور بھی کر لیتا ہے. ہو سکتا ہے آپ نے اپنے فون پر کچھ گروپس بنا رکھے ہوں جن لوگوں کو آپ کو نیکی کا حکم دیتے ہوں، برائی سے روکتے ہوں، اچھی چیزیں فارورڈ کرتے ہوں. لیکن کبھی آپ نے گھڑی پہ دیکھا ایک دفعہ جو آپ نے واٹس ایپ کھولا تو اس کو واپس بند کرنے میں کتنا ٹائم لگا آپ کا، کس کی قیمت پر، اور اس وقت آپ نے کون سا کام نہیں کیا. مثلا فجر کے وقت تلاوت کتنی کی اور واٹس ایپ پر کتنی دیر بیٹھے، اور اس پہ اگر بیٹھے بھی تو کیا کیا. کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ نے اپنی کوئی اور بڑی اہم ذمہ داری چھوڑ دی، اپنا کوئی فریضہ چھوڑ دیا، اپنے کسی اور بڑے اہم ترین کام میں کوتاہی کی، صرف میسج چیک کر 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 کے، ادھر ادھر کے لطیفے پڑھ کے اور ادھر ادھر کی نظمیں اور فضول باتیں. اور مثال کے طور پر اگر آپ یہاں آنا چاہتے ہیں پڑھنے کے لیے اور میں آنا چاہتی ہوں پڑھانے کے لیے، تو سچ بتائیے صبح اذان کے بعد اٹھ کر نماز پڑھ کے صبح کے اذکار کر کے تلاوت کر کے ناشتہ کر کے اور اپنا سبق تیار کر کے کوئی ٹائم بچتا ہے کہ ہم اس میں واٹس ایپ کھول کے بیٹھ جائیں؟ بچتا ہے کوئی ٹائم؟ نہیں بچتا. جو کھولیں گے وہ اپنے فرائض میں کوتاہی کر کے کھولیں گے. کتنے لوگ ہیں جو اپنے آپ پہ پابندی لگا سکے کہ نہیں اس وقت نہیں کھولنا مجھے اس کو، اس سے پہلے مجھے اپنے یہ اور یہ اپنی تسبیحات اور اپنے اذکار اور اپنی تلاوت اور اپنے فرائض، اور اگر گھر کے کام ہیں، بچوں کے ناشتے کے یا اور کوئی ضروری کام ہے وہ کرنے ہیں، اس کے بعد میں دیکھوں گی. کیا یہ ہمارے فون ہمارے بت نہیں بن گئے جن کی صبح صبح ہم سیوا کرتے، جنہوں نے ہماری عبادتوں میں خلل ڈال دیا، جنہوں نے ہمارے ضروری کاموں میں خلل ڈال دیا، اور ہم اس کو ریزسٹ کر ہی نہیں پاتے. ہر بات کا ہی ہم نے جواب دینا ہوتا ہے، ہر بات پہ ہی ہم نے کوئی کمنٹ کرنا ہوتا ہے. کسی کی تعریف کر رہے ہیں، آسمان کے کلابے میں لا رہے ہیں، کسی کی کو خوش آمدیں کر رہے ہیں، کسی کے لیے کچھ کر رہے ہیں. کیا اللہ نے یہ سارا ٹیلنٹ اس لیے دیا؟ ہم دیکھیں تو صحیح کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اور بعض اوقات صرف کسی ایک کام میں لگ کے باقی ساری ہم ذمہ داریاں ہم بھول جاتے ہیں. کیا ہم اپنے ساتھ انصاف کر رہے ہیں؟ دوسروں کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں؟ بچے بھوکے رو رہے ہوں، طالب علم کو ہم ادھر ادھر ٹال دیں، آگے پیچھے کی باتیں کر کے صحیح اپنا لیسن پریپیئر نہ کریں. مثلا میں آج آئی ہوں، یہ کتاب میں پہلے پڑھا چکی ہوں، اسے کوئی خاص مشکل چیز نہیں ہے، لیکن اس کی تیاری میں اپنا واٹس ایپ نہیں کھول سکتی. اور جس کے پاس کام کوئی نہیں وہ کیا کرے گا؟ وہ سوتے سوتے آنکھیں بند ہیں، وہ ہاتھ لمبا کیا، اٹھایا، اچھا کھولے کیا آیا ہے، کس نے ہمیں یاد کیا ہے یا برباد کیا ہے. سب نوٹیفیکیشن بند کر دیں، کوئی ٹک 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 نہ ہونے پر. ہم پڑھ رہے ہیں اور ہمارا دھیان اچھا ایک دفعہ دیکھوں تو صحیح وہ اسکرین پہ کیا ہے، کس کا، ایک دفعہ دیکھ تو کیا پتا کوئی بہت امپورٹنٹ چیز ہو، بس وہیں سے ڈوبے گئے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نہ کام کریں، اس پر ہم کریں، بس ایک ایسا وقت مقرر کریں کہ جو آپ کی بہت بڑی انرجی نہ لے جائے. تو شکر ادا کرنا کیا ہے؟ کسی بھی نعمت کا صحیح استعمال، اسے بین نہیں کرنا، اس کو صحیح استعمال کرنا ہے. وفی ما یغضب اللہ عز وجل، اور اس کام میں اسے استعمال کرنا کہ یہ شکر نعمت ہے جس میں اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے. هل من الشکر ما يفعله كثير من الاغنیاء اليوم من اهانة للنعمة والقاء الاطعمة في الصناديق مع القاذورات. کیا یہ بھی نعمت کا شکر ہے جو آج کے بہت سے امیر لوگ کر رہے ہیں کہ نعمتوں کو ضائع کر کے، نعمتوں کی ناقدری کر کے، کھانے کو کوڑے کے ڈبوں میں پھینک کے. یعنی کتنے ہی لوگ ہیں جو کھانے کو
چاول بچے، بچے نے گرا دیے، کیا کیا؟ اٹھایا، ڈسٹ بن میں ڈالا، پھینکا، ختم. کیا کھانا ڈسٹ بن میں ڈالا جاتا ہے؟ اسے ہم پرندوں وغیرہ کو نہیں ڈال سکتے. ہم اپنی پلیٹ میں کتنا کھانا نکالیں جو ہمیں کھا لینا چاہیے، جو ختم کر دینا چاہیے. کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ہم دین پڑھنے کے ساتھ اللہ کی نعمتوں کو ضائع کرنے والے ہیں، اور پھر ہم کہیں ہم تو بڑے شکر گزار ہیں. اگر ہم اپنی پلیٹوں میں کھانا بچاتے چلے جا رہے ہیں، کیا یہ کھانے کی شکر گزاری ہے؟ چاہے آپ الحمدللہ کہیں، تب بھی آپ نے شکر ادا نہیں کیا. اگر آپ کی پلیٹ میں کھانا بچا ہوا ہے اور وہ ضائع ہو رہا ہے، آپ نے اس کو ضائع کرنے کے لیے چھوڑ دیا، یا تو کسی کو کھانے کے لیے دیں یا پھر اس کو کسی چڑیا کو ڈالیں، کہیں نہ کہیں وہ استعمال ہو. ہمیں اپنے عملی رویوں پر غور کرنا ہوگا، تب جا کر نعمتوں کا شکر ادا ہوگا. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ ڈی ایچ اے کی بلڈنگ، جس کے لیے پچھلے کسی پروگرام میں نے آپ سے بہت ریکویسٹ کی تھی کہ آپ دعا کریں، اللہ کے آگے روئیں، استغفار کریں، الحمدللہ اس کا ایک حصہ مکمل ہوا کہ جس میں اسکول کھل گیا ہے کل. الحمدللہ اللہ کا بہت احسان اور بہت شکر ہے. اللہ تعالیٰ اس نعمت کو صحیح طور پر استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن انشاءاللہ اسلام آباد کا پروجیکٹ اب شروع ہو رہا ہے، دوسرا اسکول، کیونکہ وہاں 3 برانچز اس وقت ہیں، لیکن پھر بھی 500 بچوں کو واپس بھیجا گیا ہے. تو اب انشاءاللہ نئی بلڈنگ شروع کرنی ہے. چاہے وہ دوسری جگہ بن رہی ہے، اس میں بھی آپ حصہ ڈالیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے اجر صدقہ جاریہ ہوگا. پھر اسی طرح واٹس ایپ کے گروپس ہیں، اس میں آپ یا دوسرے لوگ شریک ہونا چاہیں، مختلف ویسے تفسیر کے لیے، تجوید کے لیے، شارٹ کورسز کے لیے، جیسے عین الشاکرون کا اگر کوئی گروپ ہے، یا آپ خود آگے چلانا چاہیں تو اس کے لیے بھی آپ معلومات لے سکتے ہیں. کچھ نئی کتابیں آئی ہیں، ان کا بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ان میں سے ایک تو عمرے کی تیاری، طریقہ اور دعائیں. اس میں تیاری طریقے کے علاوہ کچھ ٹپس وغیرہ دی گئی، کیا کریں اور کیا نہ کریں. اس کے علاوہ نماز با جماعت کا طریقہ، کیونکہ بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ، نمازیں ضائع کرتے ہیں. نماز جمعہ کا طریقہ، نماز جنازہ اور اس کی دعائیں. پھر اعتکاف اگر کوئی کر رہا ہے، پھر میت کی بخشش کی دعائیں، کیونکہ وہ جنازہ وہاں ہوتا ہے. قرآنی اور مسنون دعائیں، اور گناہوں کی مغفرت کی دعائیں، پریشانی سے بچنے کی دعائیں، صبح شام کی دعائیں، سفر سے واپسی کی دعائیں، یہ بھی اس میں ڈال دی گئی ہیں تاکہ جب نکلے تو ایک پورا پیکج ہاتھ میں ہو. حج بیت اللہ اسی طرح مختصر سی کتاب، ہلکی سی ہے، بیگ میں رکھی ہوئی، جانے والے حاجیوں کو آپ تقسیم کر سکتے ہیں، تحفہ دے سکتے ہیں، اور وہ ساتھ ساتھ ہر سٹیپ پر اس کو پڑھ کے اپنا مسنون حج کر سکتے ہیں. سفر کی دعاؤں کا کارڈ بھی ہے. عشرہ ذوالحج آ رہا ہے، محرم مہینے شروع ہو چکے ہیں. عشرہ ذوالحج 10 دن ولیال عشر کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قسم کھائی ہے. تو دوسروں کو آپ یہ دیں اور خود بھی قربانی کا طریقہ اور اس کے فضائل کا دھیان رکھیں. پھر اسی طرح یہ کہ الوداع میں ہر سال کی طرح قربانیاں بھی ہو رہی ہیں، ان کے لیے آپ اپنی رقم جمع کرا سکتے ہیں، اور اس کے لیے شاید کوئی فلائر وغیرہ بھی ہے، اس کو آپ دیکھ لیں. پھر عمرے کا یہ چھوٹا سا پیمفلٹ ہے. الحمدللہ جیسے شکر کی بات کی تو ہم یہ کارڈ ہے بڑا خوبصورت، کسی کی بھی شادی ہو، خوشی ہو، اس کو بھی دیں، خود بھی پڑھیں. اسی طرح ہمارے کاموں میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں تو استغفار کرنے کے لیے ساری دعائیں لکھ دی گئی ہیں. ہر پریشان حال کو آپ دے سکتے ہیں. یہ کتاب قرآن تدبر و عمل 30ویں پارے کی ہے، رمضان میں پڑھائی گئی ہے اور اس کے بعد ابھی تکمیل ہوئی ہے اس کی. آپ میں سے ہر اسٹوڈنٹ کو میں یہ کہوں گی کہ وہ لازم کر لے اپنے اوپر کہ 30واں پارہ زبانی بھی یاد کرے، اس کا ترجمہ یاد کرے اور اسے دوسروں کو بھی پڑھائے. اسی طرح فقہ القلوب ہے جو ہر جمعے کو کلاس ہوتی ہے. انشاءاللہ اس جمعے کو کراچی میں کلاس ہوگی. آپ لوگ آن لائن بھی جمعے کو 2 بجے سن سکتے ہیں جو نہ پہنچ سکیں، لیکن یہ ہے کہ آپ سب اپنے علم میں اضافہ کریں. اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.